کاٹیا صاحب آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جی جامی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. اور میں اس وقت جلال پور پیروالا ہوں اور پچھلے 48 گھنٹے سے ہم ادھر ہی ہیں. جی جلال پور کی اس وقت صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ جو میں نے وہاں پہ مقامی صحافیوں سے بات کی، کچھ متاثر لوگوں سے بات کی، وہ تو خاصی تشویشناک صورتحال کا اظہار کر رہے ہیں. جی جامی صاحب، اس میں تھوڑا جلال پور کی سچویشن اگر میں کوئکلی آپ کو ایکسپلین کر سکوں تو جلال پور ملتان کی تحصیل، جس کو نہ صرف راوی اور چناب کے پانی نے ایک طرف سے ہٹ کیا، دوسری طرف سے ستلج بھی بتدریج اس کے مسائل میں اضافہ کر رہا ہے. بالکل. جتنا بھی چناب کا پہلا ریلا تھا وہ جب ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ سے گزرا، الٹیمیٹلی یہ بیٹ کا علاقہ اس میں اور جلال پور میں یہ پانی کا پھیلاؤ ہوا. اس کے بعد پھر کچھ بتدریج جو سیکنڈ ہمارا ریلا تھا اس نے بھی پرابلمز کیے، اور اب وہ پچھلے 24 گھنٹے اپنی پیک اٹین کی اس نے یہاں پہ. اب الحمدللہ پچھلے 6 گھنٹے میں پانی تقریباً 1 فٹ جلال پور پیروالا سے کم ہوا. شہر کو دباؤ تھا، شہر کے گرد ایک بند بھی باندھ لیا گیا اور CNW اور ریلیٹڈ محکموں نے وہ یہ تمام کاوش کی، اور الحمدللہ اس وقت میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جلال پور پیروالا سٹی جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کل رات جب ہمیں یہ زیادہ اس میں سٹی کے بند کو جب خدشات تھے تو ہم نے اچ شریف روڈ کے اوپر جو NHA روڈ تھا وہاں پہ ایک گیلانی بند کے قریب ہم نے ایک کٹ دیا اور اس کٹ سے بھی ڈائیورژن ہوئی. اب اوور آل اس شہر پوری طرح سے سیف ہے، لیکن بیٹ کے علاقے میں خان بیلا، شینی جنوبی، شینی شمالی اور شینی میانی یہ وہ ہاٹ سپاٹس ہیں جو ریور بند سے اندر ون سائڈ پہ بوٹ کو ہے اور آنے جانے کا 2-2.5 گھنٹے بوٹ کا سفر ہے. جو میسو اب ایویکویشن ہمیں پچھلے 3 سے دی. آج کی جامی صاحب اگر میں بتاؤں تو پنجاب نے 5 بڑے ہیلی کاپٹرز ارینج کیے، جس پہ آج صبح سٹارٹنگ فرام دا فرسٹ فجر کے بعد سے اب تک ہم سارٹیز کر رہے ہیں، جس میں بار بار ہیلی کاپٹرز اندر جا رہے ہیں، وہ راشن بھی پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے انخلاء کو بھی یقینی بنا رہے ہیں. اسی طرح اب تک 182 بوٹس جو ہیں جس میں چھوٹی بڑی، اور اب ہم نے بڑے بیڑے بھی ملک کا اجلاس سے وہ منگوا کے لوگوں کو وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں چیلنج یہاں درپیش آیا اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں زیادہ سختی کرنی چاہیے تھی، فورس ایویکویشنز ہونی چاہیے تھی اور پبلک کو اس طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا جیسے ایڈمنسٹریشن ان سے ایکسپیکٹ کر رہی. پبلک سے تو آپ کی توقع اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن پبلک کو آپ سے بھی توقع ہے نا، حکومت سے بھی توقع ہے، اداروں سے بھی توقع ہے. کیا ادارے یہ نہیں جانتے تھے کہ راوی، چناب اور ستلج بیک وقت اس علاقے کو ہٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ نواحی علاقے سارے ڈوب سکتے ہیں؟ جی جامی صاحب، یہ نہ صرف ادارے جانتے تھے بلکہ میڈیا آپ کے توسط سے ہم نے اس میں ارلی وارننگ جتنا شور مچا سکتے تھے وہ ہم نے مچایا. اور ابھی بھی جب ہم یہاں پچھلے 4 دن سے میں خود بھی موجود ہوں، لوگ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ آپ ٹائملی آئے، آپ نے ہمیں کہا، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان علاقوں میں تو 88 کا سیلاب بھی نہیں آیا، ان علاقوں میں تو بڑے بڑے سیلاب نہیں آئے، تو ہمارے پاس یہ سیلاب کیسے آ سکتا ہے. لیکن اس دفعہ میگنیچیوڈ سیلاب کا یعنی یہ بات کاٹیا صاحب پھر درست ہے نا کہ حالیہ 40 سے 50 برسوں میں جلال پور اور ملتان اس سے پہلے اتنے متاثر نہیں ہوئے سیلاب سے؟ بالکل، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے کہ جلال پور میں جو پانی جن علاقوں میں آیا شاید یہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں اتنا پانی نہیں آیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ چناب، راوی، ستلج یہ تمام جو دریا جلال پور کو افیکٹ کرتے ہیں وہ سارے سپر فلڈ. اب آپ نے جلال پور شہر کو تو محفوظ بنا لیا، لیکن باقی آس پاس دیہات جو ہیں وہ تو 80 سے 90% پانی میں ہے نا ابھی. جی یہ سارے دیہات جامی صاحب وہ ہیں جو فلڈ پلین کے اندر ہیں. اس میں بہت بڑی بڑی بستیاں ہیں، خان بیلا، شینی شمالی، جنوبی، شینی میانی، یہ جو میں آپ کو نام لے رہا ہوں یہ سارے دراز والا یہ اندر اس کے موجود ہیں، اور بند سے ان کی طرف سفر کرنا بوٹ پہ بھی 3 گھنٹے کی مسافت ہے جو ایک چیلنجنگ ہے. لیکن ملٹیپل ٹرپس میں ہیلی کاپٹرز کو یوز کر کے اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ سیف زون میں ہیں. اب بھی کیا ایسے کچھ دیہات یا علاقے ہیں، فیصل عیدی صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب خالد کھوکھر صاحب بھی، وہ بھی آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، اب بھی کیا ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی ریسکیو اینڈ ریلیف ہونا ہے، جہاں تک ابھی آپ کی پہنچ نہیں ہو سکی؟
جی جامع صاحب، اس وقت جیسے میں نے کہا کہ کوانٹم آف دا پرابلم اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً 50-52 بڑے گاؤں دریا کے اندر موجود ہیں، اچھا، جس میں خان بیلہ سب سے نمایاں ہے. لیکن ہم نے اب یہ انشور کر لیا ہے کہ کوئی بھی لائف تھریٹننگ ایویکویشن وہ الحمدللہ باقی نہیں ہے. ہیلی کاپٹرز بھی اس وقت 182 بوٹس بھی، ہر چیز اس وقت ہے، اور رات کو بھی ہم ساتھ آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ 182 بوٹس تو آ گئی، لیکن کل اور پرسوں تک شکایت تھی کہ پرائیویٹ مافیا کشتیوں کے ساتھ آ گیا، منہ مانگی قیمت مانگ رہے تھے لوگوں سے 40,000 80,000 روپیہ. اچھا جامع صاحب، اس میں بھی جو ہی کل چیف منسٹر صاحبہ بھی تشریف لائی اور یہاں پہ یہ چیز جو ہی انتظامیہ کے علم میں آئی، یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا تھا اور پولیس نے اس کو انشور کروایا کہ پرائیویٹ بوٹس جتنی ہیں ان پہ پولیس کے لوگ ہوں گے، اور آج سارا دن وہ رہے، اور وہ جتنے بھی لوگ باہر نکالیں گے وہ نوٹ ڈاؤن ہوں گے، اور ان کے اگینسٹ پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرے گی. اور آج پی ڈی ایم میں پنجاب نے اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اچھا، آپ کاٹیا صاحب مجھے بتائیں کہ یہ تو جلال پور، پیروالا اور ملتان کی صورتحال ہے، اگلا خطرہ یا خدشہ کن علاقوں کو ہے؟ پانی تینوں دریاؤں سے اکٹھا ہو رہا ہے، واٹ از نیکسٹ؟ جی بالکل جامع صاحب، اس وقت جو ہمارا پنجند ہے، پنجند نے پہلے پیک جو ہے آج سے 4 دن پہلے تقریباً 6,09,000 کیوسک اٹین کی تھی. آج اس نے 6.25 کو ٹچ کیا. اچھا. اور اس وقت الحمدللہ وہ ریسیڈنگ کی طرف ہے. اور اگلا جو ہمیں علی پور اور مظفر گڑھ میں وہاں پہ چیلنج تھا، آج سارا دن پیٹ سکتی پنجاب وہاں پہ خود موجود رہے، اور ہم نے ایویکویشنز کو وہ یقینی بنایا. ہم نے وہاں سے انخلاء اور باقی لوگوں کے جو ریلیف کو وہاں پہ میسو ٹینٹیج کی، باقی ساری چیزیں ان کو انشور کیا. اس کے بعد لیاقت پور اور خان پور میں بخاری صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے علاقے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. کچے کا علاقہ سارا اس میں اننڈیٹ ہوگا کیونکہ پانی کا والیوم بہت بڑا ہے. اب کیونکہ اس پانی میں جب پنجند، اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجند سے آنورڈ جنوبی پنجاب کے باقی جو ماندہ علاقے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن کچے کا علاقہ بھی ڈوب سکتا ہے؟ جی، اس میں جو ود ان دا فلڈ پلین جتنا ایریا ہے وہ سارا ڈوبے گا، کیونکہ اس وقت 7.25 کیوسک جب پنجند سے نیچے جائے گا تو کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی میں بھی اس سے ملنا ہے. اور اگر وہ بھی 2-1 لاکھ کیوسک، ہم مسلسل کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو، کیونکہ یہ عوام کی معلومات کے لیے بڑا اہم ہے، آپ انہیں آگاہ بھی کر رہے ہیں ریلیف اینڈ ریسکیو کے لیے بھی، اور انہیں وارن بھی کر رہے ہیں کہ کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں. قدرتی آفت ہے، ظاہری بات ہے، ہم سب کی ہمدردیاں اور دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے لیے کہ آپ نے وقت دیا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.